میں ایک دفعہ تہجد پڑھ رہا تھا تو فون میرا کھلا ہوا تھا، بند کرنا یاد نہ رہا۔ تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نمبر سے 80 کالیں آئی ہوئی تھیں، 80 دفعہ ایک ہی نمبر نے۔ اس وقت ہوتے تھے موبائل جس میں آ جاتا تھا ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 80 دفعہ اس میں کال ایک ہی نمبر سے تھی۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، کوئی 1 اور 2 کے درمیان، سردیوں میں لمبی رات ہوتی، تو فون کھلا رہ گیا، تو گھنٹی بجی، میں گھبرا کے اٹھا، اللہ کرے خیر ہوئے، اس ویلے دا فون یا اللہ کوئی خیر دی خبر سنا، کوئی بری خبر نہ سنا۔ تو میں نے ایسی آدھے آنکھیں کھلی آدھے بند، میں نے کہا جی او جی پوچھنا ہے بھائی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں۔ تو رات دے 2 بجے میں نے فون کر کے پوچھتا پہ بھائی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں۔ یہ حدیث آج موبائل پہ فٹ آتی ہے کہ ایک دفعہ پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں کوئی کسی کو ڈائریکٹ کال نہیں کرتا ہے، پہلے میسج کرتا ہے، میں آپ کو کال کر سکتا ہوں۔ وہ اگر یس کرے گا تو پھر یہ کال کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک تو گھنٹیاں گانے کی ہیں، اور بھول گیا بیچارہ نماز میں تو لگا ہوا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے میں ایک آدمی کا فون بجنے لگا، اس کی ٹون لگی ہوئی، میں کہا میں اس کو کون سمجھائے۔ تو آج فون اس کا مصداق ہے کہ کم از کم مصروف آدمی کو ایسے تنگ نہ کرو، پہلے اجازت لو، اجازت نہ ملے تو برا نہ مناؤ۔ اب چونکہ میں پورا سال بیمار رہا ہوں، بہت تکلیف میں، اللہ نے کاٹی ہے، اللہ اپنے فضل سے باقی رکھے۔ میسج آتے ہیں، میں نہیں اٹینڈ کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں۔ تو ابھی کل کی بات ہے کہ پرسوں کی ایک میسج آ رہا تھا مسلسل، میں ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ تو وہ کوئی لڑکی تھی غالباً، انہوں نے کہا اگر میں کسی مالدار کی بیٹی ہوتی پھر تو تم بڑی جلدی میرا فون اٹھا لیتے، پھر آگے سے اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے۔ اور جو کوئی کسی لڑکے کا نہ اٹھاؤ، غریب جو ہوتا وزیر اعلیٰ تو بھاگ کے میرا فون اٹھاتا۔ بھئی اگلا کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے۔ اس سارے سال میں زیادہ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی، سارے سال میں فرائض بھی بیٹھ کے پڑھے ہیں، کھڑا ہوا جاتا ہی نہیں تھا۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ کوئی فون نہیں اٹھاتا تو بدگمانیاں، کس قدر خوبصورت بتایا گیا کہ دروازے پر جا کر بھی کہا جائے بھی نہیں مل سکتے تو گالیاں دیتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ فرجعوا، قرآن میں آتا ہے نا، ہوا ازکا لکم، لیکن یہ وہ ابواب ہیں۔ اب ان کی شرح دیکھنا، اس کی شرح ہے نا، وہ کیا نام ہے، تحفۃ الاحوذی، اسی کی شرح ہے ترمذی کی، کہ کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ گھر پہنچ کر بھی اگر وہ کہے میں نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، پھر مل لیں گے۔ تو یہ استئذان کا آج کا زیادہ مصداق یہ ٹیلی فون ہے۔ کسی کو تنگ مت کرو۔ وہ ایک میسج آیا تھا، یا میرا فون اٹھاؤ یا اپنا نمبر تبدیل کرو۔ تو بیٹا کسی کے لیے دکھ نہ بنو،
اور خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، غور سے سننا۔ تم گھر میں ہو، ماں کے سامنے بیٹھے ہو، ٹیلی فون بج جاتا ہے، مت سنو، یہ ماں کی توہین ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ باپ کی توہین ہے۔ بیوی کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ بیوی کو دل توڑنے والی بات۔ بیوی کا فون بجتا ہے، وہ خاوند کے سامنے بیٹھی ہے، مت سنیں، یہ خاوند کا دل خراب ہوگا، اس نے ہماری فیملی لائف برباد کر دی ہے۔